بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ملک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ سنن ابی داؤد میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم میں 30 آیات پر مشتمل ایک صورت ایسی ہے جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروا دے گی۔ سورۃ ملک قبر کی سختیوں سے نجات دینے والی صورت ہے، جہاں تنہائی اور سختی ہوگی۔ یہ صورت قبر میں روشنی اور راحت کا ذریعہ بنے گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو مر گیا اس کی آخرت شروع ہو گئی۔ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو سورۃ ملک اس کے سرہانے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور قبر کے عذاب کو روک لیتی ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بندے کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ واپس جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ میت واپس جانے والوں کے جوتوں کی آواز سنتی ہے، اس کے پاس سیاہ رنگ اور نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ فرشتے اس سے بٹھاتے ہیں، اس سے سوالات کرتے ہیں۔ گویا جب انسان سے قبر میں سوالات کیے جائیں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے اور یہ سب تمہیں کیسے پتہ چلا، اس وقت سورۃ ملک کی برکت سے انسان کو صحیح جوابات دینے میں آسانی ہوگی۔ سورۃ ملک کے وہ کون سے مضامین ہیں جن کی وجہ سے یہ رسول پاک کی عزیز ترین سورت تھی کہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرنا رسول پاک کا معمول تھا۔ سورت کا آغاز بھی اللہ کی قدرت اور بادشاہت کے اظہار کے ساتھ ہوتا ہے کہ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ پوری کائنات میں کوئی ایک ذرہ بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا اور حرکت کرتا ہوا کوئی ذرہ اس کی مرضی کے بغیر ساکن نہیں ہو سکتا۔ تمام مخلوقات میں اللہ نے صرف انسان کو ایک حد تک ارادے اور عمل کا اختیار دیا ہے اور اس میں بھی انسان کی آزمائش ہے۔ سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کا پابند ہے۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ کون اچھے اعمال کرنے والا ہے اور وہ بہت زبردست اور بخشنے والا ہے۔ اس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے اور پوری کائنات اتنی مربوط، پرفیکٹ اور مکمل ہے کہ اس میں کسی کمی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار چیلنج کر رہے ہیں کہ اس کائنات کو ہر پہلو سے، ہر زاویے سے بار بار دیکھو۔ اس کی تخلیق میں تمہیں کوئی کمی یا نقص نظر نہیں آئے گا۔ یہ چیلنج پوری انسانیت کے لیے تا قیامت ہے۔ دنیا بھر کے سائنسدان ہر زمانے میں سائنس کے مختلف شعبوں میں حیران کن تحقیقات کر رہے ہیں، لیکن آج تک کوئی سائنسدان یا دانشور اللہ کی کسی بھی تخلیق میں کوئی کمی نہیں نکال سکا۔ اور اللہ نے 7 آسمانوں میں سے زمین سے قریب ترین آسمان کو ستاروں سے سجا دیا ہے اور ان ستاروں میں ایسے آگ کے شعلے نصب کر دیے ہیں جو ان جنوں اور شیطانوں کو نشانہ بناتے ہیں جو غیب کی خبریں لینے عالم والا کی طرف جاتے ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بھی جلا دینے والا عذاب تیار ہے۔ اور چاہے انسان ہو یا جن، ان دونوں میں سے جو بھی اللہ کا انکار کرے گا اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب جن اور انسان جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس وقت جہنم اپنے غصے سے دھاڑ رہی ہوگی۔ ایسا لگے گا کہ وہ اپنے غضب کی شدت سے پھٹ پڑے گی۔ اور جب کسی گروہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے نگران داروغے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم میں گرتا دیکھ کر ان سے پوچھیں گے کہ کیا کبھی تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جیسے جیسے حساب ہوتا جائے گا اسی ترتیب سے ہر قوم کے مجرموں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور ہر گروہ کے پہنچنے پر جہنم کے نگران فرشتے یہی سوال کریں گے، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ہم نے اپنے رسولوں کو کہہ دیا کہ تمہاری طرف کوئی کتاب نہیں اتاری گئی بلکہ تم تو کھلی گمراہی میں پڑ گئے ہو۔ ظاہر ہے اللہ نے انسان کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کی صلاحیتیں اسی لیے تو دی ہیں کہ وہ ان کو استعمال میں لائے اور اپنے نفع و نقصان کے حوالے سے خود درست فیصلے کرے۔ اسی بنیاد پر آخرت میں انسان کی ان تمام صلاحیتوں کا احتساب بھی ہوگا۔ سب جہنم میں جانے والے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے اور ان کے لیے اللہ کی رحمت بہت دور ہے۔ اہل دوزخ کے بعد پھر اہل جنت کا ذکر کیا گیا ہے کہ بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اور اگر تم اپنی بات کو آہستہ سے چھپا کر بیان کرو یا بلند آواز سے بیان کرو، وہ ذات پاک وہ بھی جانتی ہے جو تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے، اور کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ تو بہت باریک بین اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو نرم اور برابر بنا دیا ہے تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، اور پھر تم نے زندہ ہو کر اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ کیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کے حکم سے زمین پر زلزلہ آ جائے، زمین پھٹ جائے اور تم اس کے اندر دھنس جاؤ؟ یا تمہیں اس سے بھی ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تمہارے اوپر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے؟ پھر اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے، اور پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا تو ان پر میرا عذاب کیسے پڑا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے جو اڑتے ہوئے کبھی پر پھیلا لیتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں؟ ان کو کس نے فضا میں تھام رکھا ہے؟ یہ رحمان ہے جس نے انہیں روکا ہوا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی اس کائنات کی ایک ایک مخلوق اور ایک ایک چیز
جس قانون کے تحت چل رہی ہے وہ قانون اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ کافر صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو بتاؤ کہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے؟ بلکہ یہ لوگ اپنی سرکشی اور نفرت میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ سورۃ ملک کی آیت نمبر 22 میں دو قسم کے انسانوں کی زندگی کا نقشہ دکھایا گیا ہے کہ کیا جو شخص اپنے منہ کے بل گھسٹ رہا ہے وہ زیادہ ہدایت پر ہے یا وہ جو سیدھا راستے پر سیدھا ہو کر چل رہا ہے؟ یعنی ایک قسم کے انسان تو وہ لوگ ہیں جن کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، ان کا کام صرف کھانا پینا اور سونا ہے۔ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے فاصلہ طے کرنے کے لیے کوئی شخص منہ کے بل خود کو گھسیٹ رہا ہو اور نہ وہ راستہ دیکھ سکتا ہے اور نہ منزل کی کچھ خبر ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص ہے جو سیدھے راستے پر ہے اور انسانوں کی طرح سیدھا کھڑے ہو کر چل رہا ہے، اسے راستہ اور منزل دونوں نظر آ رہے ہیں اور وہ اپنے طے شدہ منزل پر پہنچانے والے راستے کا تعین بھی کر چکا ہے۔ گویا اس شخص کا ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے اور ایک زندگی کا مقصد ہے، اور صرف وہی کامیاب ہوں گے جو ایک آئیڈیالوجی کے تحت زندگی گزاریں گے، اور وہ آئیڈیالوجی ہے آخرت میں اللہ کی رضا کا حصول۔ پھر فرمایا گیا اور وہی ذات پاک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھ اور دل بنائے، لیکن تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ کہہ دیجئے اسی نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے اور اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ کفار پوچھتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ اے نبی انہیں کہہ دیجئے کہ قیامت کب آئے گی اس کا حتمی علم اللہ کے پاس ہے، اور میں تو بس واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اور جب وہ کافر قیامت کو قریب دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم سوال کیا کرتے تھے، اور تنزیہ انداز میں کہتے تھے کہ لاؤ دکھاؤ کیسی ہے جہنم اور ہمارے اوپر وہ عذاب لے آؤ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اے نبی ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ مجھے اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کو ہلاک کر دے یا وہ ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر رکھا ہے، ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، تم اپنے بارے میں سوچے کہ تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے کون بچانے والا ہے؟ ہم تو رحمان پر ایمان بھی لا چکے ہیں اور اسی پر ہمارا توکل ہے، بہت جلد تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ گمراہی میں کون لوگ ہیں۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ انہیں کہیں کہ ذرا سوچو، اگر تمہارا پانی گہرائی میں اتر جائے، اگر زیر زمین پانی کی سطح نیچے چلی جائے جہاں سے پانی کا نکالنا ناممکن یا مشکل ہو جائے تو اسے تمہارے پاس کون لے کر آئے گا؟ یہ تھے سورۃ ملک کے وہ تمام مضامین جن میں اللہ کی قدرت، اس کی کائنات میں پھیلی نشانیاں، جہنم کا عذاب، مجرموں کی پشیمانی، مومنین کے لیے خوشخبری، رب کی نعمتوں اور رحمتوں کا ذکر، پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام اور اللہ کی پکڑ اور کافروں کی بے بسی بیان کی گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس سورت کو ہر روز رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین کی ہے۔